سب سے پہلا جو سبب ہے وہ ہے رسولوں کی تکذیب اور توہین. رسولوں کی تکذیب اور توہین, اور یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں, آج کے کانٹیکس میں بہت اہم ہے. قرآن کریم کا اگر آپ نے مطالعہ کیا ہے اور آپ نے سیرت پڑھی ہے, آپ نے انبیاء کے واقعات سنے ہیں, تو آپ کو یہ ساری چیزیں معلوم ہوں گی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا کہ ان کی قوم غرق ہو کر رہ گئی, چند لوگ بچے. وہ طوفان کیوں آیا؟ وہ اس لیے آیا کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب بھی کی, توہین بھی کی, یعنی ان کا انکار بھی کیا اور ان کی توہین بھی کی, عذاب آ گیا. ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین اور تکذیب کی گئی ایک قوم کے ذریعے مصر میں, تو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے عذاب میں ان کو مبتلا کیا. قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ, کہ ہم نے ان کے اوپر یہ 4-5 چیزیں بھیجی. ان میں سب سے پہلے طوفان تھا, طوفان ان کے اوپر, ان کے یہاں بھی آیا. اسی طریقے سے جراد یعنی ٹڈی دل نے ان کی کھیتیوں کے اوپر حملہ کر دیا اور کھیتیاں ان کی تباہ ہو گئیں, تو یہ ایک فائنینشل عذاب تھا ان کے اوپر. اسی طریقے سے قمل کہتے ہیں جو کو, وائرس بھی قمل کے تحت آتا ہے. اسی طریقے سے والضفادع, مینڈگوں کے ذریعے اور خون کے ذریعے ہم نے ان کو عذاب دیا. کیوں دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کا نہ صرف یہ کہ انہوں نے انکار کیا, بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین بھی کی. تو اگر یہ پہلے ہو سکتا ہے تو آج بھی ہو سکتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بس پہلے عذاب دے دیا اب وہ نہیں دے گا, ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے خود قرآن میں یہ کہہ دیا. آپ قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھیے, جب آپ ایک موضوع کی ساری آیتوں کو ایک جگہ جمع کر کے دیکھتے ہیں تو انسان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ, کہ جو لوگ آج برائیاں پلاٹ کر رہے ہیں, برائیاں صرف کر نہیں رہے ہیں بلکہ اس کو پھیلا رہے ہیں, اس کی پلاننگ کر رہے ہیں, مکر السیئات, کیا وہ اس بات سے محفوظ ہو گئے, مامون ہو گئے, اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے لگے کہ اب اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں نہیں دھسائے گا, یا وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے لگے کہ اب ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا؟ ان کے اوپر عذاب ایسی جگہ سے آئے گا کہ جہاں سے ان کو کبھی احساس بھی نہیں ہوگا کہ عذاب آ سکتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ کیا پچھلے سال فروری سے پہلے, جنوری سے پہلے کسی کو اندازہ تھا کہ ایک وائرس آ جائے گا اور وہ وائرس پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لے لے گا, پوری دنیا اس کا شکار بن جائے گی, چاہے وہ مصنوعی ہو وہ وائرس, لیکن بہرحال ہے, اور اس کی وجہ سے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں, اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں, چاہے کچھ بھی ہو, آکسیجن ہے یا کرونا ہے, واٹ ایور, لیکن اس کی وجہ سے پریشانی پوری دنیا میں ہے. آج سے 1.5 سال پہلے بڑے بڑے لوگوں کو جو پوری دنیا کے حالات کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں, نظر رکھتے ہیں, ان کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا. یہ ہے او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون. تو یہ جو انبیاء علیہم السلام کی توہین اور تکذیب ہوتی ہے, یہ ایک بہت بڑا سبب ہے کسی بھی قوم کے اوپر عذاب آنے کا. تو آپ دیکھیں آج کے دور میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ دوسرے انبیاء کی, چاہے وہ حضرت عیسیٰ ہوں, حضرت موسیٰ ہوں اور دوسرے انبیاء علیہم السلام ہوں, لیکن سب سے زیادہ جس نبی اور رسول کی توہین اس دنیا میں کی جا رہی ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. آپ دیکھیں کہ یہ اس وقت انڈیا کی صورتحال, ابھی 2 مہینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا جو ریکارڈ قائم کیا ہے لوگوں نے, وہ اس سے پہلے کبھی سنا نہیں گیا تھا. سوشل میڈیا پر تو کافی دنوں سے, لیکن اوپنلی آ کر پریس کانفرنسز کر کے قانون کی دھجیاں اڑا کر, قانون موجود ہے لیکن وہ کبھی ایسے موقع کے اوپر ایکٹیو نہیں ہوتا, اور لوگ کھلم کھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف یہ کہ تکذیب کر رہے ہیں, ان کے پیغام کو مسترد کر رہے ہیں, وہ تو بہت پہلے سے چلا رہا ہے, لیکن توہین کے اندر اضافہ ہوا ہے. جب توہین کے اندر اضافہ ہوگا انبیاء کی, تو پھر عذاب کے اندر بھی اضافہ ہوگا. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں, بہت سارے لوگ تو مغربی ممالک میں بھی توہین کرتے چلے آئے ہیں, ان کو تو عذاب نہیں ہوا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ماننا کہ ان کو عذاب نہیں ہوا یہ بھی غلط ہے. آپ اگر کرونا کو عذاب خداوندی مانتے ہیں, اور میں مانتا ہوں, میں سمجھتا ہوں, اس لیے کہ
میں نے پہلے ہی کہا کہ عذاب کے لیے آسمان سے نازل ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ انسانوں کی بنائی ہوئی اور پروڈیوس کی ہوئی بیماریاں بھی خدا کی طرف سے عذاب ہو سکتی ہے، میں شروع میں کہہ چکا ہوں۔ تو اس عذاب کا شکار اٹلی بھی ہوا ہے، اس عذاب کا شکار فرانس بھی ہوا ہے، اس عذاب کا شکار امریکہ بھی ہوا ہے، بڑے بڑے طاقتور ممالک ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگ کہ جو اس بیماری کو یعنی انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی کو پھیلانے کے مرتکب ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مریں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو ابھی عذاب ہو۔ میں پہلے ہی بتا چکا کہ عذاب کے 3 طریقے ہیں، بعض مرتبہ نقد ہوتا ہے، بعض مرتبہ تھوڑا تاخیر سے ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے ہوتا ہے، یعنی اچانک ہوتا ہے لیکن کچھ دیر کے بعد۔ تو اگر آج عذاب نہیں ہے کسی قوم کو یا کسی علاقے میں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کل بھی نہیں ہوگا۔ وہ عذاب آج نہیں ہے تو کل ضرور ہوگا، لیکن ایسے لوگ اگر توبہ نہیں کریں گے تو عذاب کے بغیر آگے جا نہیں سکتے۔ یہ لکھ لیجئے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ تعالیٰ کے اس طریقے میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اب میں آخر میں 2 چیزیں ضرور کہوں گا، اور وہ یہ کہ ایک چیز کا تعلق غیر مسلموں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سے جتنی جلدی ہو وہ توبہ کریں اور بچیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سے ان کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ وہ پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوں گے۔ چاہے بہت سے لوگ میری اس بات کو ایز اے جوک لے لیں، لیکن حقیقت یہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب کے لیے ایک ڈھال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا جبکہ آپ ان میں موجود ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کو روکا ہوا تھا، وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ کی موجودگی۔ اب اندازہ لگائیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محض وجود، آپ کی صرف موجودگی عذاب کے لیے ڈھال ہو، اگر اس شخصیت کے اوپر یعنی اس کا مذاق اڑایا جائے، اس کی توہین کی جائے، تو پھر عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ تو جتنے بھی غیر مسلم ہیں اگر وہ میری بات سن رہے ہیں تو ان کو اس چیز سے بچنا چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی جو محبوب شخصیات ہوتی ہیں جب ان کی توہین ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا پھر غصہ سامنے آتا ہے۔ تو اگر آپ کو اپنی فیملیز کو بچانا ہے، اپنے ملک کو بچانا ہے، اپنے علاقے کو بچانا ہے، تو اس چیز کو سن لیجئے اور اس چیز کو ذہن میں رکھ لیجئے، اور جو لوگ اس توہین کے ملوث ہیں ان کو روکیے۔ آپ نہیں روکیں گے تو آپ خود ہی اس توہین کے اندر ملوث سمجھے جائیں گے اللہ کی نظر میں۔ اور دوسری چیز جس کا تعلق مسلمانوں سے ہے، یہ بھی اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے بھی عذاب نہیں دے گا اگر وہ استغفار کرتے ہوئے ہوں گے۔ اگر استغفار بڑھ جائے گا تو عذاب ہٹ جائے گا۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی استغفار کا راستہ اپنایا ہی نہیں، اور استغفار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تسبیح کے دانوں پر استغفر اللہ پڑھ لیں، وہ بھی ہے، لیکن استغفار میں گناہ کا ترک کرنا بھی شامل ہے۔ میں نے جو اسباب بیان کیے ہیں کم سے کم ہم ان کے اوپر غور کریں کہ کیا ہماری وجہ سے ہم کسی اخلاقی برائی میں تو ملوث نہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں یا نہیں۔